وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ حضور دا دین تخت تے لے آؤ، بس حضور دا دین۔ میں کدی بھی نہیں کہا مولوی پیر لے آؤ، تسی آؤ، اے بچے ساڑے نوجوان بیٹھے ہو، تسی آؤ، کوئی جج بنو، کوئی وکیل بنو، کوئی ایم این اے بنو، کوئی ایم پی اے بنو، تسی آپ تخت تے آؤ۔ ساڑی ڈیوٹی تے مولانا دی یہ بھی سر پڑھان گئے، میں بھی سر پڑھاندا رہا۔ ساڑی ڈیوٹی حدیثاں تسی ڈی چوک خیمہ لا دینا، میں اتنے حدیثاں پڑھاندا رہا، جیڑا بھی تہاڈا وزیر گزرے روزانہ میں انہوں کو حدیث پڑھا دینا۔ لیکن انج نہیں ہوئے گا ولم یلد والا وزیر نہیں بنے گا، جنہوں کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے وہ مسلمانوں کا وزیر۔ ایتھے مولانا تسی رکھے، انہاں دا تسی علم تولیا، انہاں دی داڑھی بھائی کتنی مولانا پگڑی کیوں جی بندن، انہاں قرات کیوں جی کر دین، ساریاں شرطاں تسی پائیاں، پھر انہاں پیچھے نمازاں پڑھ دیو۔ تے یار اے تے امامت صغرا ہے، مصلے تے کھڑا ہونا، امامت کبریٰ تے وڈی تخت دی والی امامت ہے، اس امام واسطے کوئی شرط نہیں ہے۔ مولانا یہ دسو نا لوگ، امامت کبریٰ واسطے شرط ہی کوئی نہیں، جنہوں کلو واللہ بھی نہ دیو وہی مسلمان دا امام بن جائے گا۔ صدیق اکبر شرطاں آئیاں تے امامت صغرا بھی کیتی تے کبریٰ بھی کیتی، اس امامت واسطے بھی کوئی شرطاں لے آؤ، ورنہ حضور نے فرمایا سنو آخری حدیث بیان کر کے، حضرت اوس بن شرحبیل راوی ہیں، سمیت رسول اللہ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو سنیا کہ من مشا ما ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ حضور نے فرمایا جیڑا کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں مضبوط کرے، انہوں تقویت دے اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے، حضور فرماتے ہیں فقد خرج من الاسلام، وہ تو اسلام سے نکل گیا۔ کیوں جی؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث من مشا ما ظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خلا ربقۃ الاسلام، اے دوویں حدیثاں حضور فرماتے ہیں انہوں نے اسلام دا کلادہ لا دیتا۔ ظالم وہ ہوندا جڑا تینوں چنڈ مارے، یا ظالم وہ ہوندا جڑا مسجداں دے سپیکر اتارے، ظالم وہ ہوندا جڑا انگریز بھی علم الدین نو پھانسی لاون تے اے ممتاز نو پھانسی لاون، ظالم وہ ہوندا جڑا پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لا دے 112 سال تو بعد، سیف چشتیائی تے پابندی لا دے، انگریز بھی تے پابندی نہیں لا سکیا۔ اس واسطے ایک دن بڑی ڈاڈی عدالت لگنی، وہ بہت ڈاڈی عدالت لگنی۔ اس دن رسول اللہ نے پوچھیا، میں آج تک مولانا پتنی تسی بیان کیتا یعنی میں طائف دا سفر حضور دا آج تک بیان نہیں کیتا، میری چٹی داڑھی ہوگی۔ طائف دا سفر میں حضور دا کدی نہیں بیان کیتا، میں کی لوگوں دے سامنے بیان کرا کہ حضور کو یہاں پتھر مارا گیا، پھر یہاں پتھر مارا گیا، پھر یہاں پتھر لگا، پھر خون بہہ گیا، پھر آپ کی نالین پاک تک پہنچ گیا۔ میں اس قوم دے سامنے یہ بیان کرا جڑا نماز پڑھن تو بھی بیزار ہے۔ کیوں جی؟ پھر رسول اللہ خندق دے موقع ہوتے خود مٹی چاہی، برا بن عازب کہتے ہیں میں رسول اللہ نے ویکھا ینقل التراب علی زاری، جی ابو بکر مٹی چاہ رہے سن، عمر چاہ رہے سن، تے حضور بھی مٹی ہتھے چک کے لے جا رہے سن۔ ہاں جی، اساں دین دی خاطر تو کدی گل نہیں کی، مٹی دین دی خاطر چاہنا تو بڑی دور والی بات۔ اس دین دی طرف میں اس دین دی گلاں کرنا جس دین دے وچ رسول اللہ دے دسترخوان تے کٹے ہوئے ہاتھ والا صحابی آ جان، حضور دسترخوان چھوڑ کے وہ کول جا بیٹھن تے حضور فرمان نال لقمہ وہ منہ چ پاون، نال فرمان تینوں کون روٹی کھلاندا ہونا، تیرے کپڑے کون دھوندا ہونا۔ میں اس اسلام کی باتیں کرنا، میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا جے غریباں دے بچے رو رہے ہون تے صدقے زکاتاں دے پیسے 500 روپے مہینے بعد بیوہ نوں ملن، ارباں پتی زکات دا چیئرمین ہوئے پارٹی دا، لینڈ کروزر تے خود آندا ہوئے تے بیوہ اس کو مہینے بعد 500 1000 روپے زکات لین آوے تے لینا چ لگے تے ہاں جی تے 1000 روپے تے ایک ٹائم دی سبزی نہیں آندی، اس تو وڈا یتیمہ تے بیوہ دا کی مذاق ہو سکدا۔ میں اس اسلام دا قائل ہاں جے بچے بھکھے ہو رہے ہون تے اسلام اتنا ڈاڈا ہے، حضرت عمر دی کنڈ تے دانے لدوا کے تے آٹا لدوا کے انہاں دے گھر پہنچاندا۔ میں اس اسلام دا قائل، میں اس اسلام دا قائل ہاں 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون حضرت عمر تے پھر کرتا ہے جو پواوے انہوں 36 پیمند لگے ہوں۔ بس میں اس اسلام دی ہمیشہ گلاں کرنا، میں کدی بھی نہیں کیا اے دی گل کرو کوئی دی گل کرو، میں کہنا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ فسا ملا۔ دین حضور دا تخت تے لیانا ہے۔ توجہ، قیامت والے دن ہے جڑے گھوڑے نا، گھوڑے جہاد واسطے مولانا وہ پوری حدیث بیان کرنا ہے نا، پھر حضور نے گھوڑے دے گردن تے ہاتھ پھیریا، پھر حضور نے گھوڑے کیڑے کیڑے پسند سن یہ تو کدی کسی دسے ہی نہیں نا، صرف یہ کہتے ہیں میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا کڑوا۔ میں کہا یہ بھی تو دسو نا حضور کیڑے کیڑے گھوڑے پسند فرمایا، کیوں جی؟ پھر حضور نے اس گھوڑے نو کیوں زیادہ پسند فرمایا؟ کہتے ہیں وہ فتح دی خبر پہلے لے کے آئے،
ابو داؤد شریف سامنے رکھ کے نہ سنانا لوگوں. گھوڑے حضور نو پسند ہیں لیکن گھوڑا وہ پولو واسطے نہیں. ہاں جی تے نیزہ بازی نیزہ بازی اسلام واسطے تھوڑے کھیڈتے تے عیاشیاں واسطے کھیڈتے. گھوڑا ہوئے جہاد واسطے. حضور فرماندے ہیں قیامت والے دن دی لد بھی نامہ اعمال وچ تولی جائے گی. کیوں جی تلنی کہ نہیں؟ دسو یار جے گھوڑے دی لد بھی قیامت والے دن اچھا گھوڑا اسلام واسطے ہوئے تے تل جائے گی تے جڑیاں پرچیاں تسی 70 سال دتیاں نے نہیں تلنیاں. ہاں یہ بھی تلنیاں قیامت نو کہ اے پرچی تہاڈی اسلام دے حق وچ گئی یا اسلام دے مخالف گئی. جڑے مرزائیاں نو بہن برا کہندے رہے انہاں تو حق دتی. جڑے ہر آن والا کہندا 295 سی غلط ہے. پورا پاکستان صحیح چل رہا صرف حضور کی عزت کا قانون خراب. تے تسی اسلام نو پرچی دتی نا تے اے پرچی دی نامت اعمال قیامت والے دن تل جائے گی. تے ہو سکتا ہے پرچی یا رسول اللہ اس ویلے جدو مسیتاں دے سپیکر اتر رہے یمن ہتھوں چلا گیا, عراق چلا گیا, شام چلا گیا, کشمیر چلا گیا. حضور اس ویلے میں اور کچھ نہیں سی کر سکتا, میں بڑا کمزور آدمی سی. جڑا اوکھا ویلا سی میں ایک پرچی تہاڈے دین نو دے دیتی سی. ہاں بس اس پرچی دے ذریعے حضور دا دین لیاؤ تخت ہوتے. ساڈی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی اس مسیتی تے جھاڑو میں دے دیاں. ساڈی جیڑی تساں ڈیوٹی لائی اسی کردے رہاں. حضرت عمر جھاڑو دے سکدے ہیں تے مولوی خادم کیوں نہیں دے سکتے؟ اسی جھاڑو مسیت دے دیندے رہاں گے لیکن حضور دا دین ہوتے تخت ہوتے لیاؤ. او دے واسطے ہر بندہ یہ سمجھے میں لے آنا ہے, میں لے آنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.